الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اسے بہت ساری خوبیاں اور کمالات عطا فرمائے. اب ظاہر ہے کہ انسان کے اندر جب خوبیاں ہوں گی تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر نقص اور خامیاں بھی ہوگی. یہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ کسی انسان کے اندر صرف کمالات ہی کمالات ہو. انبیاء علیہم السلام اس سے مستثنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کمالات بھی عطا فرمائے، خوبیاں بھی عطا فرمائی، اور ساتھ میں انسان کے اندر کچھ عیوب اور نقائص بھی رکھے ہیں. اب یہ عیوب اور نقائص جو ہیں انسان دنیا میں ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آتا، یہاں دنیا میں رہتے ہوئے حالات اور ماحول کے اثرات سے اس کے اندر وہ نقائص آئیں گے. ماں کے پیٹ سے آدمی پیدا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، تو جس طرح اس کے اندر خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں.
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکیوں کی بھی صلاحیت عطا فرمائی ہے اور گناہ کی بھی عطا فرمائی ہے۔ اب ان صلاحیتوں کو وہ اچھی جگہ استعمال کرے گا تو وہ نیکی بنے گی، اور اگر اپنی صلاحیتوں کو غلط جگہ استعمال کرے گا تو وہ گناہ بنے گا۔ اسی طرح انسان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ آدمی اپنے ظاہر کو سنوارنے کی اور اسے بنانے کی جتنی فکریں کرتا ہے، اس سے زیادہ اسے اپنے باطن کے سنوارنے کی فکر ہونی چاہیے۔ جیسے انسان کے اندر ظاہری بیماریاں بھی ہیں اور باطنی بیماریاں بھی ہیں۔ ظاہری بیماریوں سے ہر آدمی واقف ہے، آئے دن روزمرہ ہر آدمی کو کسی نہ کسی تکلیف کا اور کسی نہ کسی بیماری کا احساس ہوتا ہے۔ کبھی زکام ہو گیا، کبھی نزلہ ہو گیا، کھانسی سردی، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی دانتوں کا درد، کبھی آنکھوں کا درد، کبھی بخار۔ یہ ساری بیماریاں ظاہری بیماری ہیں۔ اور انسان کا ایک مزاج ہے کہ جیسے ہی اسے جسمانی کوئی درد اور تکلیف ہوتی ہے وہ فوراً اس کے علاج کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ سنت سے ثابت ہے کہ جب تمہیں کوئی مرض لاحق ہو، کوئی بیماری ہو، تو فوری طور پر اسباب کے درجے میں اس کا علاج کراؤ۔ یہ تو بہت اچھی بات ہوئی کہ ہمیں کوئی ظاہری بیماری ہے، ہم نے اس کا معقول علاج بھی کر لیا، لیکن دوسری طرف ہمارے اندر باطنی امراض ہیں اور بڑے بڑے خطرناک امراض، بڑی بڑی بیماریاں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ظاہری بیماری کا انسان کے جسم پر، اس کے بدن پر، اس کی باڈی پر اثر ہوتا ہے، ایفیکٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر سر میں درد ہوتا ہے، آدمی بے چین ہو جاتا ہے، اسے کسی طرح کا اطمینان نہیں۔ اسے آپ کہیں گے بھائی کھانا کھا لو، کہے گا کہ سر میں درد ہے، کچھ پی لو، کہے گا سر میں درد ہے۔ اس کا کسی چیز کے اندر دھیان نہیں لگے گا، کسی کام میں اس کا دل نہیں لگے گا، اپنی اس بیماری کے ٹھیک کرنے کی اسے فکر دامنگیر رہے گی۔ اگر انسان اتنی توجہ اپنے باطنی امراض پر دے اور اپنی باطنی بیماریوں کے علاج اور معالجے کی فکر کرے تو اس کی روحانی ترقی کہاں تک پہنچے گی اس کا اسے احساس بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے، آدمی باطنی اعتبار سے بیمار ہوتا ہے، ظاہر میں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اس کے اعمال پر اس کا اثر اور اس کا نقصان اسے ضرور نظر آئے گا۔ آدمی جب کسی باطنی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس بیماری کی وجہ سے اس کے اندر کبھی تو تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور بیماری کی وجہ سے اس کا نمازوں میں دھیان نہیں لگتا۔ اس باطنی مرض کی وجہ سے نہ اس کا کسی نیک کام کے اندر دھیان لگے گا، جی لگے گا۔ یہ اس بیماری کا اثر ہوا کہ اس کا دھیان اور اس کا دل نیک اعمال میں نہیں لگ رہا ہے۔ اگر اپنی عبادتوں کو روحانی ترقی کے اندر اجاگر نہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی عبادتوں کا نور دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے ان باطنی امراض کے علاج کی ضرورت ہے۔ باطنی امراض بھی بہت سارے ہیں، جیسے ظاہری امراض بہت سارے ہوتے ہیں، ان میں ایک سب سے بڑا مرض جو دوسرے مرض کے مقابلے میں یہ ایک بڑا مرض کہلاتا ہے جسے حسد کہتے ہیں، اور اسی حسد کے اندر سے آہستہ آہستہ دوسری بیماریاں جنم لیتی ہے روحانی۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ روزانہ ہم سنتے ہیں کہ بھائی یہ حسد ہے، فلاں ہے، لیکن حسد کہتے کسے ہیں؟
تو حسد کی تعریف علماء نے لکھی ہے کہ حسد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر ہم کوئی نعمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سامنے والے کو کوئی نعمت عطا فرمائی، چاہے وہ مال و دولت کی نعمت ہو، چاہے وہ عزت اور مرتبے کی نعمت ہو، چاہے وہ حسن و جمال کی نعمت ہو، چاہے وہ علم کی نعمت ہو، جو بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے، اب ہمارے دل میں اس نعمت کے اوپر جلن پیدا ہو جائے، دل میں جلسی پیدا ہو جائے کہ اس کے پاس اتنا زیادہ مال و دولت کیوں ہے، اس کے پاس اتنے اونچے مرتبے، اتنے اونچے عہدے کیوں ہیں، اس کی عزت اور شہرت اتنی زیادہ کیوں ہے، اس کو اتنا زیادہ حسن و جمال کیوں ملا ہے، اس کے پاس اتنا سارا علم اور تقوی کی دولت کیوں ہے۔ اب یہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہمارے دل میں جلس پیدا ہو رہی ہے، ہمیں سامنے والے کی یہ نعمت نہیں بھاتی، اس کا نام ہے حسد۔ پھر حسد کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو آدمی سامنے والے کی نعمتیں دیکھتا ہے، اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ اب یہ حسد جو ہمارے دل میں پیدا ہو رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ سامنے والے کو جو یہ نعمت ملی ہے وہ اس سے چھین جائے اور وہ نعمت مجھے حاصل ہو جائے۔ اگر اس کے پاس بہت زیادہ مال دولت ہے تو وہ فقیر اور کنگال ہو جائے، اس کا سارا مال و دولت مجھے مل جائے۔ اور حسد کا ایک درجہ یہ ہے کہ سامنے والے کی نعمت کو دیکھ کر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کے پاس اتنی ساری نعمتیں ہیں، مال و دولت ہیں، عزت و شہرت ہیں، حسن و جمال ہے، علم ہے، وہ سب اس کے پاس اگرچہ باقی رہے لیکن ساتھ میں مجھے بھی ملے۔ اور حسد کا ایک درجہ انتہائی رذیل یہ ہے کہ آدمی کے دل میں یہ چاہت ہو کہ سامنے والے کو جو نعمتیں ملی ہے اس سے وہ ساری نعمتیں چھین لی جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن اس کے پاس یہ چیز باقی نہیں رہنی چاہیے۔ اسے کہتے ہیں حسد۔ اور پھر حسد کے نقصانات کتنے ہیں۔ آدمی حسد کی آگ میں جلتا ہے، سامنے والے کا بظاہر کوئی نقصان نہیں ہے لیکن خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ ہمارے حسد کی وجہ سے سامنے والے کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں، زیادہ سے زیادہ ہم اس کی مخالفت کریں گے، لوگوں کے سامنے اس کی برائی کریں گے، اس کی غیبت کریں گے، اس سے زیادہ اسے کوئی تکلیف ظاہر میں ہونے والی نہیں۔ اور آدمی جو خود حسد کر رہا ہے، دوسرے کے اوپر حسد کرنے کی وجہ سے وہ اپنا ہی نقصان کرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ آدمی جتنا حسد میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا ہی زیادہ تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ یہ حسد کی بیماری اور یہ مرض آج امت میں عام ہو گیا ہے۔ شاید ہی کوئی آدمی ایسا نظر آئے گا جسے یہ حسد کی بیماری نہ لگی ہو۔ ہر آدمی اس مرض میں مبتلا ہے، ہر آدمی دوسرے کے گرانے کی فکر میں، دوسرے کی مخالفت میں، دوسرے کے ساتھ حسد میں، دوسرے کی غیبت میں، اس کی ٹوہ میں لگا ہے۔ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا پہنتا ہے، اس کے تعلقات کس کے ساتھ ہیں، اور اگر پتہ چلے کہ اس کی فلانے کے ساتھ انبن ہے، دشمنیاں ہے، تو یہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس کے پاس جا کر کانا پوسی کرتا ہے اور جو دشمنی کی آگ ہے اس کو اور زیادہ بھڑکاتا ہے۔ آج اس حسد کے مرض نے امت مسلمہ کو اندر سے کھوکھلا کر رکھا ہے۔ یہ دیمک کی طرح، گن کے کینے کی طرح، کیڑے کی طرح ہمارے معاشرے کو کھا کر ختم کر رہی ہے۔ یہ بہت بڑی روحانی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اعمال میں کمی نظر آتی ہے،
اگر بظاہر وہ اعمال کر بھی لے تو اعمال میں خشوع خضوع پیدا نہیں ہوتا، اعمال کے اندر جان پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، سرکار کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجلس میں فرمایا آپ نے، ابھی ابھی تمہارے درمیان جو آدمی آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ ابھی جو حاضر ہوگا جو آدمی وہ جنتی ہے، ابھی آیا نہیں ہے، ابھی مسجد میں جو آنے والا ہے وہ آدمی جنتی ہے۔ اب سرکار کی زبان سے اگر نکل جائے، اگر کوئی نیک صالح متقی پرہیزگار آدمی کی زبان سے کسی کے بارے میں دعا نکل جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کا بیڑا پار ہو گیا، اور یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک ہے۔ آپ کی زبان سے یہ بات نکلی کہ جو آدمی آ رہا ہے وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام کے کان فوراً کھڑے ہو گئے، سب کی توجہ دروازے کی طرف، گیٹ کی طرف لگی ہوئی ہے کہ کون اندر آ رہا ہے۔ جب سرکار نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آنے والا جنتی ہے، صحابہ کرام دروازے کی طرف دیکھنے لگے کہ کون خوش نصیب اندر داخل ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اندر آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، یعنی سب نے دیکھا لیکن راوی خود ہے اس لیے بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور ان کے بائیں ہاتھ میں جوتیاں ہیں۔ اب دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ان کا کوئی عمل ایسا ہوگا جس کی وجہ سے حضور نے ان کو بشارتیں دی، اس لیے معلوم کرنا چاہیے کہ ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ اب صحابہ کرام جو ہے نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھنے کی فکر میں لگے رہتے، مال و دولت میں اگر پیچھے ہو لیکن نیکیوں میں وہ آگے بڑھتے تھے، وہ ان کے پیچھے لگ گئے اور ان سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کے ساتھ 2-3 دن گزارنا چاہتا ہوں، رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی، ان کے ساتھ گھر گئے مہمان بن کر، رات کو کھانا کھایا، آرام کے لیے ان کی بھی چارپائی لگا دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا نہیں، سونے کی ایکٹنگ کرتا رہا۔ بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میں سو گیا، لیکن میں جاگ کر بیدار رہ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے سرکار نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ فرماتے ہیں کہ میں تو پوری رات جاگتا رہا لیکن وہ اللہ کا بندہ پوری رات سوتا رہا۔ نہ تہجد میں وہ بیدار ہوئے، نہ اٹھ کر کوئی نوافل پڑھی، نہ کوئی دعاؤں کا اہتمام، بس فجر کے وقت وہ بیدار ہوئے، جا کر فجر کی نماز پڑھی اور صبح کے بعد وہ اپنے کام کاج میں لگ گئے۔ دن میرا ان کے ساتھ اس طرح گزرا کہ وہ فرض نمازیں پڑھتے رہے اور واجبات تھے وہ عمل کرتے رہے۔ بظاہر کوئی نفل عمل مجھے معلوم نہیں ہوا اور میں نے نہیں دیکھا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے۔ پھر میں نے ان سے سامنے سے پوچھا کہ بھائی بتلاؤ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے سرکار نے فرمایا کہ آنے والا آدمی جنتی ہے؟ مجھے تو بظاہر تمہارا ایسا کوئی جنتیوں والا عمل نظر نہیں آیا۔ اب وہ صحابی کہنے لگے کہ میرا ظاہر میں تو کوئی ایسا عمل تم نے نہیں دیکھا، لیکن سرکار نے جو بشارت دی ہے تو میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ میرے اندر ایک عمل ہے چھوٹا سا، کہ میرے دل میں کبھی کسی ایمان والے بھائی کے بارے میں حسد پیدا نہیں ہوتا، کسی بھی مسلمان کے بارے میں میرے دل میں حسد نہیں گزرتا۔ بس یہی ایک عمل ہے جس کی وجہ سے سرکار نے میرے جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ اب وہ کون تھے جن کے بارے میں حضور نے بشارت دی؟ وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور وہ ان خوش نصیب 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔
تو جو روایت آپ کے سامنے پیش کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچا کرو، فإن الحسد یأکل الحسنات، اس لیے کہ حسد یہ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جس طرح سے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، قال او عشب، یا فرمائے سوکھی گھاس کو۔ حسد یہ ایمان والے کی نیکیوں کو، ان کے نیک اعمال کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح سے آگ یہ سوکھی لکڑیوں کو یا سوکھی گھاس کو ختم کر دیتی ہے۔ تو فرمائیں کہ اگر آگ کے سامنے سوکھی لکڑیاں ہو، آگ اسے فوراً ختم کر دیتی ہے، اور حسد فرماتے کہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ آگ کے ساتھ اس کو تشبیہ دی۔ تو آگ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جو بھی سوکھی چیز اس کے اندر ڈالی جائے وہ اسے جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ تو آگ کے اندر اگر لکڑیاں ڈالی وہ اسے جلا کر ختم کر دے گی، گھاس پھوس ڈالا اسے بھی ختم کر دے گی۔ فرماتے ہیں کہ آگ کو جب جلانے کے لیے اور اسے کھانے کے لیے کوئی دوسری چیز نہیں ملتی تو اس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ آگ اپنے ایک حصے سے دوسرے حصے کو خود جلا کر ختم کر دیتی، پھر وہ آگ کو کھانے لگتی ہے۔ تو اسی طرح انسان کے اندر جو حسد ہے، فرماتے ہیں کہ وہ پہلے اس کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، جب اس کی نیکیاں ختم ہو گئی حسد کی آگ میں تو پھر آدمی خود اپنی حسد کی آگ میں جل کر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرض سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ یہ مرض عام ہو گیا ہے، یہ دوسرے کی برائی ہماری زبان پہ جو آ رہی ہے، دوسرے کی غیبتیں ہماری محفلوں میں جو آتی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ حسد ہے، جلسی ہے، اور یہ مرض دنیا بھر میں عام ہے، اور یہ بیماری ایسے نہیں نکلے گی، اس کے لیے کسی اہل اللہ کے پاس جا کر بیٹھنا پڑے گا، کسی مشائخ کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، ان کے پاس رہنے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کی صحبت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مہلک مرض کا علاج فرمائیں گے، اور آہستہ آہستہ یہ بیماری ہمارے اندر سے ختم ہوگی۔ تو روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی، ایاکم والحسد، حسد سے بچا کرو۔ تو گویا ہمیں ایک بہت بڑی بیماری اور مرض کی طرف اللہ کے نبی متوجہ فرما رہے ہیں۔ اگر اپنی نیکیوں کو بچانا ہے، اپنی عبادتوں کو بچانا ہے، تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ حسد سے بچا کرو، اور حسد کے جتنے بھی اسباب ہے ان سے بچا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار کی اس حدیث پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حسد کے اس مرض سے اللہ تعالی ہم سب کو پاک صاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔